أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جی جوہر، علی عباس، افنان، وسیم، آپ کیسے جناب؟ میں تو بہت بڑھیا ٹھیک ہے، شمیم، عابد، جی تسکین زہرا، میمونہ خاتون، درفشہ میں مریم خان، محمد صادق قصہ، مریم خان، سیدہ لکھانی خانم، صدف فاطمہ، سیدہ غبرانی میم، سیدہ نقوی سہر، وعلیکم السلام، شباہت زینب، شازیہ، طہور، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی چلیے، ہماری گفتگو کتاب جی نحوے مقدماتی میں ہے، کتاب نحوے مقدماتی میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اور کہاں پہنچی تھی کہ نحوے مقدماتی میں 2 درس ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس کے 2 درس ہم نے اس کے پڑھ لیے ہیں۔ پہلے درس میں ہم نے کیا پڑھا جی؟ علم نحو کی تعریف، موضوع اور فائدہ، عامل اور معمول، عامل کسے کہتے ہیں، معمول کسے کہتے ہیں، اور دوسرے درس میں اعراب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اور اعراب اور دوسرے درس میں بنا کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنا کسے کہتے ہیں۔ اب بنا کی قسمیں پڑھی، ٹھیک ہے، بنا کی قسمیں پڑھی، اور کیا بتایا؟ عامل کسے کہتے ہیں، رافع جی، رافع، ناصب، جار، جازم، یہ ہم نے پڑھا، سمجھ میں آیا؟ جی آقا۔ جی پہلے درس میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا، اور دوسرے درس میں فعل بنا کی قسمیں، بنا مبنی کسے کہتے ہیں، اور بنا مبنی فعل، مبنی کلمات۔ ہم نے بتایا تھا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، کلمے کی 4 قسمیں ہیں، دیکھیے جی، 3 اس کے فعل، اسم، اور حرف۔ ٹھیک ہے، فعل، اسم، حرف۔ میں نے ویسے نہیں بتائی ہے، یہ ویسے تو آپ کو بتائی تھی کلمہ یعنی وہ لفظ جو معنی دار ہے، یا تو وہ معنی مستقل ہوں گے یا معنی مستقل نہیں ہوں گے۔ معنی مستقل ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو فعل، معنی مستقل ہو لیکن زمانہ نہ ہو تو فعل، اور اگر معنی ہی مستقل نہ ہو تو حرف۔ اس طریقے سے میں یہاں پہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، معرب اور مبنی، معرب اور مبنی، سب ٹھیک ہے، ہر سب کے سب مبنی، ہر سب کے سب مبنی، سب مبنی، سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، سب کے سب آپ کو ہر جہاں پہ ثابت ہو جائے گا حرف ہے وہ مبنی ملے گا آپ کو، وہ آپ کو مبنی، وہ علامات ہے کہ مبنی کہیں پہ کوئی حرف مبنی پر سکون ہے جیسے میم، ٹھیک ہے، کوئی حرف آپ کو، کوئی حرف آپ کو مبنی پر فتح ملے گا، مثال کے طور پر علی، کہیں پہ مبنی پر ضم ملے گا منصوب مثلا، یا کہیں مبنی پر کسر ملے گا جیسے لے یضرب میں لام زیر لے، ٹھیک ہے، تو حرف جتنے بھی ملیں گے وہ مبنی پر ملیں گے، مبنی ملیں گے، اور چاروں علامت بنا پہ ملیں گے، مبنی پر سکون، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون، ٹھیک ہے۔ فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں، اکثر مبنی، اسم اکثر معرب، اکثر معرب۔ کیا سمجھ میں آئی آپ کو اس سے، اس بات سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ مبنی وہ بدلتا نہیں ہے، یہ بدلتا اس کی کوئی بات نہیں بدلتا۔ اکثر مبنی اور اکثر معرب کا کیا مطلب ہے؟ اسم ہے بدلتا رہتا ہے، لفظ اکثر سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، زیادہ تر۔ زیادہ تر، یعنی اس کا مطلب کچھ مبنی بھی ہے، فعل اکثر مبنی ہے، اس کا مطلب کچھ معرب بھی ہے، ایک موربی اکثر ہوں گے۔ معرب ہے
اسم اکثر مرب ہوتے ہیں، اس کا مطلب کچھ مبنی اسم ہوتے ہیں اور ہر سب کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، پوائنٹ یاد رکھیے گا کیا کہ فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں، بعض معرب ہوتے ہیں. جی جناب. ٹھیک ہے، اسم اکثر معرب ہوتے ہیں لیکن بعض مبنی بھی ہوتے ہیں. ہاں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فعل کی اصل ہے مبنی ہونا، فعل کی اصل ہے مبنی ہونا، مبنی لیکن کچھ جو ہے معرب ہے، جیسے فعل مضارع معرب ہے، فعل مضارع معرب ہے. اسم کی اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے، اسم معرب ہوتا ہے، لیکن بعض اسم ایسے ہیں جو وہ بھی کسی وجہ سے مبنی ہے. وہ جو بعض اسم مبنی ہوتے ہیں وہ حرف سے شباہت پیدا کر لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. بعض اسم اگر ان کی صحبت میں بیٹھنے لگتے ہیں جیسے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں. بتاؤں گا وہ شباہت کیسی ہوتی ہے، سملارٹی ہو جاتی ہے. اور ہر سارے کے سارے ہر آپ کو کوئی معرب نہیں ملے گا جی. اسم اگر آپ کو 100 اسم تلاش کریں گے اس میں سے آپ کو 90 معرب ملیں گے، کچھ ہی مثلا آپ کو مبنی ملیں گے. پھر سارے مبنی ملیں گے، کچھ معرب ملیں گے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. تو کلمے کی جو 3 قسمیں اسم فعل حرف، اس میں سے حرف سارے کے سارے مبنی. اسم اکثر معرب ہوتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اسم معرب ہوتا ہے لیکن کچھ ہیں جو مبنی ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں لیکن بعض معرب ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے. جی مثال ہاں، شباہت مٹا دو. ابھی میں آپ کو جی یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بس یہ یاد رکھیے حرف تو سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. بات چل رہی تھی فعل مبنی. ٹھیک ہے، جی فعل مبنی فعل مبنی مبنی سے فعل کون کون سے فعل مبنی ہوتے ہیں؟ پہلا پہلے ماضی، ہمیں فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی مبنی ہوتا ہے. اب کس علامت پہ مبنی ہوتا ہے جی؟ مبنی بر فتح، جی مبنی بر کسر. مبنی آپ کو مبنی پر فتح بھی ملے گا جیسے نصرہ. ٹھیک ہے، مبنی پر ضم بھی ملے گا آپ کو. دیکھیے بھائی پہ لمبا آ گیا نہیں آ گیا نصب. مبنی جی پر سکون کہاں سے کہاں تک ملے گا؟ نصرت چھٹے سیغے سے لے کے دیکھیے بے ساکنہ آخر تک. نصر نہ نصر تا نصر تما سب میں بے ساکن ملے گا آخر تک. تو ماضی یا تو آپ کو مبنی پر فتح ملے گا یا مبنی پر ضم یا مبنی پر سکون. اس کے بعد فعل ماضی کے علاوہ امر حاضر، فعل امر حاضر، فعل امر حاضر مبنی ہوتا ہے. دیکھیے فعل امر جو ہوتا ہے 14 سیغوں میں سے جو حاضر کے 6 سیغے ہوتے ہیں نا، اضرب اضربا اضرب، وہ 6 مبنی ہوتے ہیں صرف. ورنہ امر غائب جو لام سے بنتا ہے وہ معرب ہوتا ہے. لام آتا ہے آخر کو جزم دیتا ہے، لام آتا ہے اور آخر کو رزم دیتا ہے. جی. آئیے تو کیا ہوتا ہے؟ امر حاضر مبنی ہوتا ہے. اور فعل مضارع کا فعل چھٹا اور 12واں مضارع سیغہ باستان، فعل مضارع کا چھٹا نہ فعل مضارع کی ایسے نہ لکھو، ایسے لکھو فعل مضارع کی بعض صورتیں. آپ پوچھیں گے بعض صورتیں کیوں کہا؟ کہا کہ سمپل اگر مضارع ہے تو اس میں چھٹا اور 12واں مبنی ہوتا ہے، لیکن نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ لگا دے تو وہ مبنی ہو جاتے ہیں. بعض چیزیں مبنی پر یضربن مبنی پر فتح ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے اب امر حاضر آپ کو مبنی پر سکون بھی ملے گا، مبنی پر علامت جزم اضرب، اور مبنی پر حرف علت بھی ملے گا اضربا جی اضربا، یہ نون حذف ہے، نون حذف ہے. ٹھیک ہے، پھر اب یضربنا اگر چھٹا 12واں سیغہ ہے تو مبنی پر سکون. دیکھیے با ساکن ہے نہیں؟ جی جناب. جی آقا. نون کو مت دیکھیے گا، نون تو اعراب ہے، وہ ضمیر ہے جمع مؤنث کی. با یہ لام الفعل حرف
اصلی فعل کا زواد رے بے یہ ساکن ہے ٹھیک ہے مبنی بر سکون تو فعل ہمیں آپ کو دیکھیں فعل کی تین ہی تو قسمیں ہیں ماضی مضارع اور امر امر باقی تو انہی کی برانچز ہیں تو ماضی سارا کا سارا مبنی فعل امر میں حاضر حاضر کے مبنی اور فعل مضارع کی بات صورتیں مبنی تو فعل اکثر دیکھیے مبنی ہے نہیں اکثر فعل مضارع بیچارہ دیکھیے اکثر ہو تو اس پہ کبھی اگر کچھ داخل نہ ہو تو علامت مرفوع ہوتا ہے علامت رفع ضمہ لم آ جائے تو جزم دے دیتا ہے لن آ جائے تو نصب دیتا ہے مورب کلمہ کسے کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے لم آیا تو جزم آ گیا لن آیا تو نصب آ گیا بدلنا ہے اس کا آخر جی موسیٰ پہلے مضارع کیا ہوا مورب ہوا پہلے مضارع مورب ہوا ٹھیک ہے یس اب آگے آئیے اور پہلے مضارع دو صیغے کون کون سے چھٹار بارواں بولیے مبنی ہے اور کیا مبنی ہے اور وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے تاکید ثقیلہ اگر اس سے ملا ہوا ہو تو 1 4 7 13 14 یہ صیغے مبنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئیے اور یاد رکھنا فعل کے اندر اعراب یا بنا کہاں آتی ہے کلمے کے آخری حرف سے مراد یہ آخری حرف نہیں آخری حرف سے مراد اصلی لام الفعل نون سواد رے فاؤل فعل عین فعل لام الفعل کی حرکت ہوتی ہے اعراب یا بنا کہاں آتی ہے فعل کے اندر لام الفعل پہ آخری حرف کہیں گے تو پھنسے گے آخری حرف ہے تو پھنسے گے یہاں پہ تدبیر کا آخری حرف نون ہے جی لام الفعل بے فعل کے اندر جو اعراب یا بنا دیکھی جاتی ہے وہ لام الفعل پہ دیکھی جاتی ہے اصلی حرف لاسٹ والا اصلی حرف نون اس کا حرف تھوڑی ہے فعل کا وہ تو ضمیر ہے یہ یاد رکھنا میں بار بار کہہ رہا ہوں کبھی سوچیں کہ بھائی میں نے اعراب کی تعریف یا بنا کی تعریف یہ بنائی تھی اعراب یعنی محرک کلمے کے آخری حرکت اور بنا یعنی مبنی کلمے کی آخری حالت آخر کی حالت تو آخر سے مراد فعل کے اندر لام الفعل ہے چاہے اس کے بعد کتنے بھی حرف آ جائے مین ہے لام الفعل مین ہے لام الفعل دیکھیے آخری حرف یاد دیکھیں گے تو واو ہے لیکن کیا واو پہ کہاں آتا ہے یا بنا نہیں یہ ہے لام الفعل ون سواد رے یہاں ہے مبنی مرسم ہے یہ ٹھیک ہے یس آقا جی تو یہ تو مبنی فعل ہے مبنی بولیے اور عمل کہیں مبنی پر سکون ملے گا کہیں مبنی پر حذف نون ملے گا کہیں مبنی پر حذف حرف علت بھی ملے گا آپ کو اصل میں کیا تھا قدوس ہونا چاہیے تھا یہ واو مل جاتی ہے کہیں مبنی پر حذف حرف علت کہیں مبنی پر حذف نون اور کہیں مبنی پر سکون امر حاضر ٹھیک ہے یہ آپ گھبرائیے گا مت جو پہلی بار صرف پڑھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی آئیں گی ابھی اس کے بعد ماضی بنانے کا مضارع بنانے کا یہ سب طریقے صرف میں یاد ہے تیسرا درس چل رہا ہے صرف مقدماتی میں کیا بتائیں گے بتائیں گے فعل ماضی ہوتا ہے مضارع ابھی تو ہم نے بتایا فعل ثلاثی ہوتا ہے رباعی ہوتا ہے مجرد ہوتا ہے مزید اب اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ ماضی مضارع پھر ماضی بنتا کیسے ہے مضارع بنتا کیسے وہ سب بتائیں گے وہاں سیکھتے جائیے گا بنانا یا اعراب یا بنا دیکھتے جائیے گا وہ بناتے جائیے گا یہاں آخر کی حرکت دیکھتے جائیے گا اس کتاب میں ٹھیک ہے حرکت یا حالت اس لیے دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے اب اگر آپ صرف نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ لگے گا کہ امر حاضر میں آپ پہلے صیغے میں مبنی پر سکون ہوتا ہے وہ علم صرف بتائے گا نا بنانے کے لیے کہ کیسے بنتا ہے جی علم صرف آپ کو بتائے گا کہ اگر یہ یضربو ہے اگر کچھ نہیں ہوگا اس کے شروع میں تو یہ یضربو رہے گا لم آ جائے گا تو یہ یضرب ہو جائے گا لم آ جائے گا تو یضربا ہو جائے گا بنانے کا طریقہ کون سکھائے گا وہ سکھائے گا علم نحو یہاں پہ آگے آپ کو بتائے گا کہ یہ یضربو ہوا تو کیوں ہوا رفع کس نے دیا مرفوع ہے لن نے آ کے نصب دیا علامت نصب یا فتحہ یا حذف نون ہے لم آیا تو اس نے جزم دیا جزم کے معنی کیا ہے اور کیا ہے یہ علم نحو بتائے گا ٹھیک ہے جی آقا اسی لیے آگے پیچھے کتابیں نہیں رکھی یہ بھی کر سکتے تھے آپ کو صرف پڑھا لیتے نحو بعد میں اس لیے رکھیے کہ 3 دن اتنے وہ پڑھیں گے وہاں سے کچھ سمجھ میں آئے گا
تو یہاں ریلیٹڈ کرتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. کسے نام بتائیے؟ مریم. مریم. کچھ بھی سمجھ آپ نے عربی نہیں پڑھی کبھی یاسین صاحب سے؟ کتنے دن سے پڑھ رہی ہیں؟ عربی پڑھی ہے یاسین صاحب سے لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. کتنے دن سے پڑھی ہے؟ پہلی بک تو پڑھ چکی تھی وہاں. تو بس پھر ابھی آپ کو یہ تو ابتدائی باتیں ہیں، یہ تو ابھی آپ کو شروع کی باتیں بتا رہے ہیں. اس کے بعد ڈیٹیل میں جب آنا شروع ہوگا تب سمجھ میں آئے گا، سب سمجھ میں آئے گا. یہ تو ابھی آپ کو مثالیں کیونکہ آپ کو آخر کی دینی پڑ رہی ہیں نا مجبوراً. کیوں؟ کیونکہ بتانا پڑ رہا ہے کہ فعل کون کون سے مبنی ہیں. بنا باپ اتنا یاد رکھیے، مورب مبنی اعراب بنا. جب آپ ماضی مضارع امر بنانا سیکھ جائیں گے صرف میں، تب آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں اس کے آخر میں یہ مورب ہے، اس کے آخر میں یہ اعراب ہے، یہ مبنی ہے. پھر کیا والی باتیں وہاں سمجھ میں آئیں گی، یہ باتیں وہاں سمجھ میں آئیں گی. ابھی تو یہ مقدم بات میں شروعاتی میں آپ کو چیزیں گنا رہے ہیں، آپ جیسا گنا رہا ہوں اتنا سیکھتے جائیے. ابھی فی الحال مین جو ہے وہ آپ کو بتانا مقصد یہاں پہ یہ ہے. مورب اعراب، مورب جہاں ہوگا اعراب کی بات آئے گی، اور مبنی جہاں ہوگا وہاں بنا. آپ نے کتنا یاد رکھیا ابھی؟ کتنا؟ سب غور سے سنیں، جو لوگ نئے ہیں کبھی صرف نہیں پڑھی ہے جنہوں نے، وہ یاد رکھے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور گھبرا کے چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک دم سے ہار نہیں مانتے، ابھی آگے آگے جائیے. اگر عربی پڑھی ہے آپ نے 2-4 مہینے، 5 مہینے، سال بھر، تو پھر آپ بالکل نہ چھوڑیں اس کلاس کو. مورب اتنا یاد رکھیے کہ مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. جیسا عامل ویسا اس کا عمل. جا خالد مثلا، دیکھیے ابھی خالد ہو گیا، رائے تو جب آیا تو یہ خالدن ہو گیا، خالدن ہو گیا. من آیا تو یہ خالدین ہو گیا. ابھی لفظ خالد جو ہے اس کو کہتے ہیں مورب کلمہ ہے. یہ مورب کلمہ ہے کہ جس کا آخر اس عامل، جیسا یہاں آیا تو یہ ایسا ہو گیا، یہ آیا تو ایسا ہو گیا، یہ آیا تو ایسا ہو گیا. تو خالد یہ کہ مورب، مورب کا معنی اعراب دیا ہوا، جسے اعراب دیا جاتا ہے. تو اس نے اعراب دیا، اس نے یہ اعراب دیا، اس نے یہ اعراب دیا. تو مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے، عامل کون ہوتا ہے؟ جو اس میں عمل کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے. اور اس اثر کو، یہ جو اثر ہے، یہ جو اثر ہے ڈالا ہے اس کے اوپر، اس کو اعراب کہتے ہیں. اس کو اعراب کہتے ہیں. مورب کلمے کی آخری حرکت جو ہے اسے اعراب کہتے ہیں، جو عامل کی وجہ سے آتی ہے. یہ خود سے تھوڑا یہ خالدن کا آخر میں ضمہ، خالدن کے آخر میں فتحہ، جو ٹھیک ہے، یا خالدن کے آخر میں جر، یہ خود سے تھوڑی آ گیا. یہ خالدن میں رفع جہاں کی وجہ سے آیا ہے، خالدن میں فتح رائتوں کی وجہ سے آیا ہے، خالدین میں جر مین کی وجہ سے آیا ہے. تو مورب کلمے کی آخری حرکت جو عامل کی وجہ سے آتی ہے. فی الحال اتنا یاد رکھیے آپ. اب مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہ بدلے. دیکھیے جا ہاذا، جا آیا تو اس نے یہاں ضمہ دیا تھا، لیکن یہاں ایسے ہی ہے. رائے تو آیا جی، لیکن ہاذا ہاذا ہی رہا. من آیا، من پھر بھی ہاذا کا ہاذا ہی رہا. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں کہیں جا فاعل، یہ فاعل، یہاں بھی کہیں جا فاعل ہاذا فاعل، یہاں کہیں رائے کو پہلو فاعل خالدن مفعول، یہاں بھی کہیں رائے کو پہلو فاعل ہاذا مفعول. من خالدن میں من جار خالدن مجرور، یہاں بھی کہیں من جار ہاذا مجرور. سیم ٹو سیم ہے سب کچھ. فرق یہ ہے کہ اس کا آخر بدل رہا ہے ان کی وجہ سے، اس کا آخر نہیں بدل رہا ہے. تو جس مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہ بدلے، اور مبنی کلمے کی جو آخری حالت رہتی ہے ثابت رہے. مبنی کلمے کی آخری حالت کو کہتے ہیں، آخری حالت کو کہتے ہیں جو ثابت رہتی ہے، جو حال میں ثابت رہتی ہے. اب بتائیے حالت ثابت ہے، ہر حالت میں ثابت ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو ساری حالت ثابت، اس کو کہتے ہیں بنا. آپ صرف یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے. باقی جب بعد میں آئے گا
کیا کیا اعراب، باقی ساری باتیں ڈیٹیل میں آئیں گی. ابھی پھر اتنا یاد رکھیے معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اعراب کسے کہتے ہیں، بنا کسے کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ بات تو میں 2-4 سال کے 5 سال کے بچے کو بھی بتاؤں وہ بھی سمجھ جائے گا کہ خالدون کی جو حرکت بدل رہی ہے اس حرکت کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بدل رہی ہے اسے عامل کہتے ہیں، اور خالد کو معمول کہیں گے یہاں پر، اور معرب ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو بچہ بھی یاد کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ایسی ہارڈ بات ہے ہی نہیں. یہ جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ فعل کتنے مبنی ہیں، اسم کتنے مبنی ہیں، یہ بعد میں آئے گی. فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ ان میں سے یہ چیزیں مبنی ہوتی ہیں، کیسے کیا ہوں گی وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے، بولیے. جی سب لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی آقا. شرط میں آ جائے گا بنانا، اور یہاں اعراب کی بات ہوتی جائے گی. اپلائی کرنا. ابھی فی الحال وہ مت سوچیے کہ یہ کیسے ہو گیا، آخر میں لفظ ساکن کیسے ہو گیا، نون کیسے حذف ہو گیا، حرف علت کیسے حذف ہو گئی، وہ سب آئے گا جب فعل بنانے کے طریقے آئیں گے، وہ سب آئے گا. ایسے ہی میں نے کیا کہا تھا، اسم اکثر معرب ہوتے ہیں نا، اسم اکثر معرب. لیکن کچھ ایسے ہیں جو کچھ اسم ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. یہاں پر انہوں نے 7-8 گنائے ہیں، آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں. ضمیریں دیکھیے آپ، ضمیریں جتنی بھی ہیں سب مبنی ہیں. ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ سب مبنی ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے، کا کما کن کے کما کننا، ایایا ایانا ایا، یہ سب اسم ہے، یہ سب اسم ہے لیکن مبنی ہے. یہ آپ کو ہوا ہر جگہ ہوا ملے گا، جا ہوا رائے تو خود حاضر کیا ابھی بتائیں گے آپ. ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں، اسے کہ مبنی بار فتح ہے. یہ ہم مبنی بار سکون ہے جی، ہننا مبنی بار فتح ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں، جیسے گردان کیجیے ماضی کی، نصرا، نصرا، نصرو، نصرا، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصر فعل ماضی مبنی پر سکون ہے، ریف ساکن ہے دیکھیے، لیکن یہ تا ضمیر ہے. تو نے مدد کی، تو یہ تا جو ہے ضمیر ہے کس کی؟ حاضر کی. تجھے ایک مرد نے مارا، تو دیکھیے مبنی ہے، یہ مبنی پر فتح. ٹھیک ہے، جی. تو ضمیریں ساری مبنی ہوتی ہیں. ضمیریں نحنو، ساری انا، انا، نحنو، نحنو، نحنو نذهب، ہم جائیں گے، تو نحنو ضمیر ہے مبنی پر سکون، وہ ہے مبنی پر ضم. تو ضمیریں جتنی بھی ہیں سب اسم ہے اور وہ مبنی ہے. اسماء اشارہ، اسماء اشارہ، اسماء جو اشارے کے لیے آتے ہیں، ھذا، ذالکا مرد کے لیے، تل کا عورت کے لیے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ مبنی ہے. مثال کے طور پر ذالکا ضمیر ہے، اشارہ ہے نہیں، مبنی پر فتح ہے. تل کا مبنی پر فتح ہے. ھذا مبنی پر سکون ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. اسماء موصول، وہ اسماء جو اسماء موصول جو ہوتے ہیں، الذی، اللتی. ٹھیک ہے، الذین، الذین، الذی، اللتی. جی، انا الذی، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں ہوں وہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا. الذی، یہ اسماء موصول، یہ مبنی ملے گا آپ کو. اس میں حرف مت سمجھیے گا، مبنی ملیں گے. ٹھیک ہے، اسماء شرط، جتنے بھی اسماء شرط کے لیے آتے ہیں، شرط جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شرط، شرط کا مطلب یہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں بھی یہ کروں گا یا وہ بھی یہ کرے گا. شرط یعنی اس میں آتا ہے شرط و جزا، شرط و جزا، یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو اس کی سزا یہ ملے گی. مثلا مثال کے طور پر میں کہوں متا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر متا، مثلا متا تذهب، جب بھی تم جاؤ گے، اذهب میں بھی جاؤں گا، جب بھی تم جاؤ گے میں بھی، جب بھی تم کھاؤ گے میں بھی کھاؤں گا. تو یہ متا کیا ہے؟ اس میں یہ مبنی ہوتے ہیں، اسماء شرط. ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر کچھ دیکھیے حرف ہوتا ہے استفہام کے لیے، لیکن کچھ اسم بھی استفہام کے لیے آتے ہیں، سوال کے لیے.
اسمائے استفہام آپ نے پڑھے ہوں گے جی اینا ہے اینا تذهب کہاں جاتے ہو اینا تو یہ اینا کیا ہے اسم ہے استفہام ہے استفہام کیا تھا اینا ویئر گو اینا تذهب ٹھیک ہے بولیے یہ مبنی ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کو استفہام والے اسما ملیں گے مبنی ملیں گے جتنے بھی اسما شرط کے لیے ملیں گے سب مبنی ملیں گے جتنے بھی اسم موصول ہوں گے وہ مبنی ہوں گے جتنے بھی اسم اشارے کے لیے آئیں گے مبنی ہوں گے جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ سب مبنی ہوں گی اسماء افعال کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو اسم ہے لیکن اس میں فعل کہا جاتا ہے فعل کے معنی پائے جاتے ہیں ان میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا ہیہات من الظلہ ہیہات من ہیہات کس نے کہا تھا جناب زینا کے امام حسین نے ہیہات من الظلہ ٹھیک ہے ہیہات یہ کیا ہے یہ آمین جو ہم آمین کہتے ہیں آمین یہ اسم ہے لیکن فعل کے معنی پائے جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ مبنی جتنے بھی اسم افعال فعل کے معنی رکھتے ہیں وہ سب مبنی ہوتے ہیں اور بعض کنایات اور ظروف اسم جو ظرف کے معنی دیتا ہے کنایہ کے اشارے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر کم ٹھیک کم مثلا درہمن اشتریتا کتنے دینار کا خریدا نہیں تو سوال ہوگا کم من رجل کتنے ہی مرد ایسے ہیں آپ نے حدیثوں میں دیکھا تھا کم من رجل یا کم من رجل ہلاک لسانہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جن کو ان کی زبان نے ہلاک کر دیا تو یہ آپ کو مبنی ملے گا کم وغیرہ تو اسم سارے مراد ہوتے ہیں فقط یہ مبنی ہوتے ہیں فقط یہ مبنی ہوتے ہیں اور حروف سارے کے سارے یہ تو مبنی اسم لکھا آپ لوگوں نے جی جناب جی مثال یہ سارا مثال آپ چاہے کتاب میں سے لکھ لیجیے گا ایک کے سامنے مثال ٹھیک ہے مبنی حروف تو سارے مبنی ہوتے ہیں حروف سارے مبنی ہوتے ہیں ہاں سب مبنی ہوتے ہیں کوئی حرف آپ کو مبنی نہیں ملے گا کوئی حرف آپ کو مورب نہیں ملے گا آپ کو حرف ملے گا ٹھیک ہے مبنی پر ضم بھی ملے گا آپ کو مبنی پر ضم بھی ملے گا آپ کو حرف جیسے سما ہے سما دیکھیے مبنی پر فتح ہے تین پہ فتح جناب ضم لکھ جی جی ضم لکھا پھر فتح مثال ہے مبنی پر ضم ملے گا آپ کو حرف جیسے منزو ٹھیک ہے منزو کا کیا مطلب ہے جب سے اب بات کی بات ہے مبنی کا جب تک کہ کسی سے ملے گا نہیں تب تک معنی نہیں دے گا نا حرف کے معنی نہیں پتا مبنی پر پتہ سما پہ پتہ ہے نہیں جی ربا مبنی پر کیا ملے گا مبنی پر سکون بھی ملیں گے آپ کو حرف مبنی پر سکون آپ پڑھتے آ رہے ہیں جیسے من ہے ساکن ہے دیکھیے ٹھیک ہے فی ہے ساکن ہے یا اور آپ کو حرف مبنی پر کسر بھی ملیں گے کسرہ ان پہ ٹھیک ہے مبنی پر کسر بھی مل جائیں گے حرف آپ کو جیسے لام امر پڑھا ہے نہیں فعل امر بنانے کے لیے امر غائب شروع میں امر لام امر مکسور لے مبنی پر سکون کسرہ ہے یا آگے جب بے ملے گا بے کا یاد بارو بے ٹھیک ہے ہر سب کے سب مبنی اب فرق یہ ہے کہ مبنی تو ہوتے ہیں کس علامت پہ مبنی ہوتے ہیں علامت بنا کیا ہے کہیں ضمہ کہیں فتحہ کہیں سکون کہیں کسرہ ٹھیک ہے مٹا دوں ہو گیا جی ایک منٹ یہ اب پورے مکمل 2 درس ہو گئے ہیں اور دونوں درس آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بس یہی بات دہرائی علم صرف کی علم نحو کی تعریف موضوع فائدے سے ہٹ کے عامل اور معمول اور عامل عمل یا تو اعراب دے گا یا مورب کلمہ اعراب قبول کرے گا یا اعراب مبنی ہوگا تو اعراب قبول نہیں کرے گا مورب کسے کہتے ہیں مبنی کسے کہتے ہیں
اعراب کسے کہتے ہیں اور بنا کسے؟ معرب پہ اعراب آتا ہے، مبنی پہ بنا آتی ہے۔ معرب وہ کلمہ جس کا آخر بدلتا رہتا ہے، جو چیز بدلی ہوئی لگتی ہے وہ اعراب ہوتا ہے جی، عامل کی وجہ سے جو اس کا آخر بدلتا ہے وہ اعراب ہے۔ آئیے اعراب بتا دیا، اعراب کی رفع بھی ہوتا ہے، رفع، نصب، جر اور جزم، وہ بتا دیا ہم نے اچھے سے، ٹھیک ہے۔ اور مبنی کی ہر علامت اعراب کی بنا بھی بتا دی کہ بنا یا تو ضمہ ہوتا ہے، فتحہ یا کسرہ یا سکون۔ مٹا دوں؟ جی آقا۔ چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار، جو لوگ بالکل شروع سے پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل شروع ہی ہے، اتفاق سے بالکل شروع ہوئی ہے، وہ لوگ گھبرائے نہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ اگر عربی پڑھے ہوئے ہیں آپ تو کچھ مہینے بھی یا ایک آدھ بک بھی، تو اب آپ کو آگے سمجھ میں آنے لگیں گے۔ یہ تو ہر کتاب کو بتانے سے پہلے اس کی ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں نا، اس کے بعد بات کرتے ہیں، تو آپ گھبرائے گا کوئی نہیں، سب آئے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ محمد خدا حافظ۔ خدا حافظ آقا۔ خدا حافظ۔